السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، صدق اللہ العلی العظیم۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا کہ شاید وہ پلٹ آئیں، باز آ جائیں۔ محترم امیر ضلع جناب فاروق نعمت اللہ صاحب، محترم حسین احمد مدنی صاحب قیم ضلع، محترم عرفان شاہ بھائی ناظم علاقہ، عارف بھائی کے صاحبزادے عبید بھائی اور میرے بہت ہی قابل احترام بھائی، ہمارے ضلع کا نظم بھی پورا الحمدللہ موجود ہے، اور وہ سارے کارکن میرے سامنے موجود ہیں کہ جنہوں نے الحمدللہ پچھلے مہینے بھر سے میں بہت ہی اچھے طریقے سے، منظم طریقے سے اور اپنے آپ کو بڑی حد تک خطرے میں ڈال کر لوگوں کی خدمت کی ہے، کام کیا ہے۔ اور واقعی اگر میں کہوں کہ آپ سب لوگوں نے جماعت اسلامی کے کارکن ہونے کا حق ادا کیا ہے تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا۔ جماعت اسلامی کے یہی وہ نظریاتی اور خدمت خلق کا جذبہ رکھنے والے اور دین کی تڑپ رکھنے والے کارکن ہیں، جن کی بنیاد پر ایک بہت بڑا کام پورے پاکستان میں الحمدللہ ہم انجام دے رہے ہیں، اور جس کی بنیاد پر ہم بڑے فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی لوگوں کی خدمت کرتی ہے، جماعت اسلامی سب سے منظم جماعت ہے، جماعت اسلامی امانت اور دیانت کے ساتھ لوگوں کی خدمت کرتی ہے۔ اور یہ بات ہم ہی نہیں کہتے، بلکہ ہمارے جو مخالفین بھی ہوتے ہیں، جو ہم سے اختلاف رکھتے ہیں، جو ہمارے بعض اوقات تو بہت شدید جذبہ رکھتے ہیں ہمارے خلاف، لیکن وہ لوگ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ سب سے بہترین نیٹ ورک، سب سے بہترین طریقے سے خدمت کا کام اس پورے عرصے میں جب سے کرونا وائرس کی وبا آئی ہے جماعت اسلامی اور الخدمت نے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے سکتا ہے، کسی کے پاس کوئی بدلہ نہیں ہے دنیا میں اس خدمت کا کہ جو آپ لوگ انجام دیتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ روم کی آیت تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہو گیا ہے، اصل میں وہ فساد انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ اور یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ جب انسان فساد برپا کرتا ہے، خرابیاں پیدا کرتا ہے معاشرے میں، اور زمین کے اوپر اپنی مرضی کا نظام چلانے کی کوشش کرتا ہے، ظلم اور فساد سے زمین بھر جاتی ہے، تو پھر یہ سارا عمل وہ ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے اعمال کے نتیجے میں تنبیہات اور عذابوں کی شکل نازل فرماتا ہے، اور یہ اس لیے ہوتی ہیں لعلہم یرجعون، کہ تم پلٹ آؤ۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کورونا کی وبا ہے، اس میں بہت ساری تھیوریز ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو چل رہی ہیں۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک ایسی وبا ہے کہ جس کو کچھ انسانیت دشمن لوگوں نے یا قوموں نے پوری دنیا کے اندر پھیلایا ہے اپنے مذموم مقاصد کے لیے۔ جب ہم دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات بالکل اجنبی محسوس نہیں ہوتی، اگرچہ کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی کہ ان قوموں نے جس طرح سے قتل عام کیا ہے دوسری قوموں کا، اور جس طرح سے بایولوجیکل وار بھی کی ہے، جس طرح کیمیکل وار کی ہے، تو بعید نہیں ہے کہ یہ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر انہوں نے بھی یہ کام کیا ہے تو یہ ایک وبا کی شکل اختیار کر گیا۔ لیکن اگر یہ کسی نے نہیں بھی کیا اور یہ وبا پھیل گئی ہے ایک ایسے کیڑے کے ذریعے سے کہ جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتا، جو عام خوردبین سے بھی نظر نہیں آتا، جس کے لیے الیکٹرانک مائکروسکوپ چاہیے ہوتی ہے اس کو جج کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، تو آپ یہ بتائیے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت اور طاقت کتنی بڑی ہے کہ دنیا میں انسان اپنی ترقی کے عروج پر ہے۔ چاند پر جانے والی بات تو دور کی، اب تو مریخ کی طرف سفر کرنے کی بات کرتے ہیں، اب تو خلاؤں کو مسخر کرنے والا یہ انسان ہے۔ اب تو ایسے ایسے بم اس نے ایجاد کیے ہیں کہ جس کے نتیجے میں لمحوں کے اندر لاکھوں کروڑوں انسان لقمہ اجل بن جائیں، اور اس کا مظاہرہ اور تو خود 1945 میں امریکہ نے کر دیا تھا، جاپان کے اوپر بم پھینک کے۔ اس سے تو کہیں زیادہ، ہزاروں گنا زیادہ بڑی قوت اور طاقت کے ساتھ اس وقت دنیا کے یہ ممالک موجود ہیں، کیمیکل ویپنز ان کے پاس موجود ہیں۔ پھر پازیٹیو ترقی بھی کم نہیں ہوئی ہے، میڈیکل سائنس کے اندر بھی بے تحاشا ترقی ہوئی ہے، سرجری جو ہے وہ ایک بہت بڑے پیمانے پر آگے بڑھ چکی ہے، ڈائگنوسٹک
جو چیزیں ہیں کہ جس میں ڈائگنوسس کیا جاتا ہے، تشخیص کی جاتی ہے مرض کی، اس کے لیے بے شمار چیزیں دستیاب ہیں، لیکن ایک ایسی چیز آ گئی ہے جس نے اس ساری طاقت، ساری قوت، سارے علم اور ساری ٹیکنالوجی کو ایک طرف کر دیا ہے، اور اس ایک کیڑے نے ملٹیپلائی ہو کر پوری انسانیت کو ایک لیول کے اوپر آ کر کھڑا کر دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کا غرور اور تکبر خاک میں مل گیا ہے۔ بہت سارے لوگ جو مروب تھے طاقت کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے، مغرب سے یا ان ممالک سے کہ جن کی بالادستی کا نظام قائم ہے، ایک تو صحیح ہے ان کی جو پازیٹیو چیز ہے آپ اس کو پازیٹیو کہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ ان کا سحر اپنے اوپر طاری کر لیں اور اپنی ہر چیز غلط ہو جائے اور ان کی ہر چیز درست ہو جائے۔ یہ غلام ذہنیت کے لوگ اور مروب ذہنیت کے لوگ آج بھی موجود ہیں، آج بھی وہ ان کی شکست کو تسلیم کرتے نہیں ہیں، کر لیں تو زبان سے کہتے نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ بات دکھا دی کہ جب یہ قوتیں اپنی اس ٹیکنالوجی اور اپنی اس ترقی کو انسانیت دشمنی کے لیے استعمال کرنے لگیں اور زمین کو فساد سے بھر دیں، تو نظر نہ آنے والے کیڑے سے ان کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا کہ اب سب پریشان ہو گئے، اور ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اب کہتے ہیں کہ خدا کو پکارو۔ جو خدا کا انکار کرنے والے وہ خدا کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنے کی طرف چلے گئے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب فساد اس قدر پھیل جاتا ہے اور شیطانی گرفت اتنی بڑھ جاتی ہے تو یہ شیطانی قوتیں بھی پھر انہی حالات کے اندر اپنا کام بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ان لوگوں کے لیے تو یہ ایک عذاب ہے کہ جنہوں نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا، یہ وہ انسان جو گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنی ذات کے سحر میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ قوم جو کہتی ہے کہ بس اب ہمارا ہی نظام چلے گا، اب اینڈ آف ہسٹری، کہ اب تاریخ ختم ہو گئی، جتنے مقابلے ہونے تھے ہو چکے، اب جو ویسٹ ہے بس اسی کو رول کرنا ہے، اور ویسٹ میں بھی امریکہ کو ہی کرنا ہے، اب قیامت تک جب تک دنیا ہے جب تک ہماری بالادستی ہے۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ اب ہمارے لیاری اور اورنگی ٹاؤن اور نئی کراچی اور لانڈی کورنگی، یا اب آپ ادھر آ جائیں فیڈرل بے ایریا یا نارتھ ناظم آباد یا گلشن، یہ ساری آبادیاں، اور آپ چلے جائیں گاؤں دیہاتوں کے اندر، ٹھٹا کے اور اندرون سندھ کے دیہاتوں میں، ان سب کی پوزیشن، اور امریکہ کی سب سے بڑی طاقت کا سرچشمہ ریاست نیو یارک اور اس کا بھی سٹی نیو یارک، جو پوری دنیا کے اس وقت ٹریڈ کو چلانے والی جگہ ہے، اس کی پوزیشن ایک جیسی نہیں ہے، بلکہ ہماری پوزیشن بہتر ہے، ان کی پوزیشن بدتر ہے۔ یہ اللہ رب العالمین ہے جو دکھاتا ہے اپنی قدرت کا کرشمہ، اور طاقت اپنی ظاہر کرتا ہے نظر نہ آنے والے لشکروں سے۔ کبھی وہ زلزلوں سے اور سیلاب سے لوگوں کو بیدار کرتا ہے، طوفانوں سے، اور کبھی جو ہے وہ اس طرح سے اپنی قدرت اور طاقت کو جو ہے دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس وقت تو پوزیشن یہ ہو گئی ہے، لیکن اس میں بہت اہم سوال ہے خود اہل ایمان لوگوں کے لیے، کہ اہل ایمان کے لیے یہ چیز ایک آزمائش کی صورت میں سامنے آئی ہے۔ اس آزمائش میں اگر وہ پورے اترتے ہیں، اللہ کی اس تنبیہ کے نتیجے میں وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، وہ اپنے انفرادی اور اجتماعی تو گناہوں سے رجوع کر لیتے ہیں، اپنے فیصلے درست کر لیتے ہیں، اپنے پورے معاشرے کو اللہ کے حکم کے مطابق چلانا شروع کرتے ہیں، اللہ سے اگر بغاوت پر مشتمل معیشت کا نظام، سود کا نظام موجود ہو اس سے رجوع کرتے ہیں، اگر ظلم اور فساد موجود ہو تو اس سے رجوع کرتے ہیں، پھر تو جو ہے وہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی اور دنیا کی امامت اہل ایمان کو ملے گی۔ لیکن اگر ویسا کا ویسا ہی سلسلہ موجود رہے، وقتی طور پر ایک کیفیت آئے اور پھر دوبارہ سے چلی جائے، تو پھر یہ تنبیہ ہمارے لیے ایک عذاب کی صورت بھی اختیار کر سکتی ہے، اور ہم مزید قعر مذلت میں گر سکتے ہیں، مزید نیچے گہرائیوں کے اندر جا سکتے ہیں۔ کاش کہ اس وقت مسلمانوں کی کوئی ایک ایسی اسٹیٹ موجود ہوتی جسے ہم ایک ایسی اسٹیٹ کہتے ہیں جہاں اسلام کی عملداری ہوتی، جہاں پر اسلام ایک نظام کی صورت میں ہوتا، جہاں وہ بین الاقوامی قوتوں کے ساتھ عزت اور وقار کے ساتھ معاملات کو کرتا۔ وہ ریاست ہوتی کہ جو تمام اہل ایمان کے لیے اس طرح سے کردار ادا کرتی کہ جس کی طرف پھر تمام کے تمام لوگ دیکھنے لگتے۔ تو شاید اس موقع کے اوپر اس کرونا وائرس کی وبا میں ایک ایمرجنگ قوت کے طور پر ہم سامنے آتے، ایک ابھرتی ہوئی قوت کے طور پر، اور اسلام کا اور اس کے نظام کا ایک احیا ہو جاتا۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت دنیا کے کسی ملک کے اندر بھی اسلام کا وہ بنیادی نظام موجود نہیں ہے کہ جس میں نہ صرف یہ کہ عدل اور انصاف ہو، بلکہ اس پوری فساد سے اور اس گندی معیشت سے جس میں کلی طور پر جو ہے وہ ہٹ کر ایک الگ سسٹم چلتا ہو، اور اگر کہیں پر کچھ قانون کی صورت میں اور کسی نہ کسی حد تک نظام کی صورت میں اگر اسلام کی تعلیمات موجود بھی ہیں، تو جب وہ بین الاقوامی معاملات کرتے ہیں تو پورے کی پوری
مسلمان قوموں کو بیچنے کے مترادف ہوتے ہیں اور ان کے غلام کے طور پر بیہیو کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی ریاستیں اسلامی ریاستیں نہیں ہو سکتی، اگرچہ کہ وہ چند چیزیں، کچھ قوانین جو ہے اپنے اپنے علاقوں کے اندر نافذ بھی کرتی ہوں، تو ہمیں وہ نظام چاہیے۔ جب تک وہ موجود نہیں ہوگا اس وقت تک پوری انسانیت کی بھلائی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اسلام کا نظام عدل ہی انسانیت کو برابری کے سطح پر ڈیل کرتا ہے، انصاف فراہم کرتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ صرف واعظ اور نصیحت سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے جو دین کی اقامت اور اسلامی اسٹیٹ بنانے کے لیے جو جد و جہد ہے اس کو تیز تر کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے، اسلام کی تمام تعلیمات لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے، اسلامی نظام ریاست کا ایک خاکہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور ان تمام عوامل کے اوپر مؤثر تنقید کی ضرورت ہے جس کے نتیجے میں انسانیت تباہی کے دہانے پہ چلی گئی۔ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ یہ اسلامی تحریک کر سکتی ہے، اس کے کارکن کر سکتے ہیں، اور وہ لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر کر کے یہ کام کر سکتے ہیں، اپنی علمی فوقیت کی بنیاد پر یہ کام کر سکتے ہیں، اپنے مطالعے اور قرآن سے تعلق کے نتیجے میں اس کام کو کر سکتے ہیں۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لٹریچر لکھا ہے اور قرآن و سنت سے استنباط کر کے جو نقشہ پوری دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ اس قرآن ہی کو امامت کرنی ہے اور اسلام ہی غالب اور بالادست دین ہے، اس بات کو خود بھی ہضم کرنا، اس پر یقین پیدا کرنا اور یہ یقین لوگوں کے اندر منتقل کرنا تاکہ وہ قوت پیدا ہو سکے۔ اس لیے ایک بہت بڑے ہدف کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ ہمارے کارکن اس میں پیش ہیں۔ لیکن جب کوئی وبا ہو، کوئی مشکل ہو، تو اس میں صرف تقریروں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، خدمت جو ہے وہ ہمارے کام کا ایک بنیادی حصہ ہے، اور اس خدمت کو ہم اپنے اداروں کے ذریعے سے بھی کرتے ہیں، اور یہ خدمت ہمارے ذات کا حصہ بھی ہونی چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کو مدد فراہم کریں تو ہمارا کوئی ادارہ ہی ہو یہ کام کرے۔ ایثار اور قربانی اس طرح بھی ہوتی ہے کہ جس میں وہ ادارتی سطح سے ہٹ کر ذاتی حیثیت کے اندر آدمی کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں مال کی مقدار نہیں کاؤنٹ کرتی، آپ کا جذبہ اور آپ کا خلوص اور آپ کا ایثار کام کرتا ہے۔ آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو مسکراہٹ تو دے سکتے ہیں، احساس شراکت تو دے سکتے ہیں، دوستی تو اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ساتھ تو ایک جماعت ہے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں لوگوں کے لاک ڈاؤن کے نتیجے میں، ان حالات کے اندر ایک جماعت سب لوگوں تک نہ راشن پہنچا سکتی ہے، نہ سب جگہوں پہ اسپرے کر سکتی ہے، یہ تو ریاستوں اور حکومتوں کا کام ہوتا ہے۔ اور پریکٹیکلی یہ بات سامنے آئی کہ ایک طرف تو خیر خواہی کا جذبہ بھی نظر آتا ہے، اہل خیر حضرات تعاون بھی کر رہے ہیں، ہمارے جیسے لوگ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو خدمت کے میدان میں موجود ہیں، ان کے جذبات اچھے ہیں، وہ یہ کام کر بھی رہے ہیں، لیکن دوسری طرف نظر آتا ہے کہ جس کے پاس وسائل ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، قوت نافذہ ہے، ان کے پاس تو کوئی سسٹم ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ ایک تو نیتوں کا مسئلہ بھی ہے، دوسری طرف کرپشن بھی ہے، اور تیسری طرف اگر وہ چاہتے بھی ہیں تو نہیں کر پاتے، اس لیے کہ اس پورے نظام کے اندر اتنی گندگی شامل ہو گئی ہے کہ وہ ڈیلیور کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا ہے۔ اسی لیے جزوی طور پر اگر وہ کچھ کر بھی دیں تو ریاست کے جو وسائل ہیں اور حکومت کے پاس جتنے مالیات ہوتی ہے اور جتنی امداد اس وقت مل رہی ہے، وہ کوئی بھی نظام بناتے ہیں وہ فیل ہو جاتا ہے اور وہ نہیں دے پا رہے ہیں۔ تو اس لیے لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم تو اپنی بساط بھر یہ کام کر سکتے ہیں، جتنا ہم کر سکتے ہیں، جو ہمیں ملے گا وہ ہم آپ تک دیں گے، لیکن جن کے پاس سب کچھ ہے ان کو آپ اختیار دے دیتے ہیں، اقتدار دے دیتے ہیں، طاقت دے دیتے ہیں، اور اس طاقت سے آپ کا استحصال کرتے ہیں۔ تو اس لیے آئیے ہم سب مل کر ان حالات کا مقابلہ کریں اور ایک ایسا نظام قائم کریں جس میں جو ہے وہ ہمارے وسائل، ہمارے ٹیکس، یہ سارے کے سارے ہماری بھلائی کے لیے استعمال ہوں۔ تو یہ وہ پہلو ہے کہ جس پر گفتگو کی بھی ضرورت ہے، اور حکمت کے ساتھ، صرف کنڈم کر کے نہیں، ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ کے ذریعے سے نہیں، بلکہ طریقے کے ساتھ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ پورے ملک میں ایک امپریشن جماعت اسلامی کے حوالے سے بنا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ جماعت اسلامی نے اس حوالے سے پیش رفت کی ہے۔ اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس کام کو چھوڑیں نہیں۔ جو وسائل اور ان کے حوالے سے چیزیں ہیں وہ تو آپ کا نظم اس کو طے کرے گا کہ کتنا کرنا ہے۔ اب رمضان بھی آ رہا ہے، اس کو کس طرح اس کی منصوبہ بندی کرنی ہے، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ مسلسل لوگوں سے رابطہ، اور رابطے کے جتنے ذرائع موجود ہیں، ہم سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، بعض اوقات آپس میں ہی لگے رہتے ہیں، ان سب چیزوں کو چھوڑتے ہوئے اس کے پازیٹیو استعمال کی طرف جائیں۔ آن لائن درس وغیرہ تدریس ہوتا ہے، اچھی چیزیں، اچھا میسج جو ہمارے چل رہے ہوتے ہیں ہماری جماعت کی طرف سے ان تک لوگوں تک پہنچائیں، اور خود اپنے رابطوں کے ذریعے سے بھی قرآن کی اس تعلیم کو بھی پھیلائیں اور اس پوری بات کو بھی فروغ دینے کی کوشش کریں۔ رمضان کا مہینہ توبہ کا اور استغفار کا مہینہ ہے، اس کی ابھی سے منصوبہ بندی ذاتی سطح پہ بھی کی جائے، اہل خانہ کے ساتھ بھی ایک نصاب پہلے سے
بنایا ہوا ہے کہ بھئی لوگوں کی تربیت کی جائے، اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، اور رمضان میں تو خاص طور پر اس کا اہتمام کریں۔ مساجد کے اعتبار سے اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ مسجدیں کھلیں گے بھی، اب صحیح ہے جو بھی احتیاطیں مسجد انتظامیہ کی طرف سے سامنے آئے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ کام کرنا ہے، تو ہمارے لیے مزید دعوت کی اپرچونٹی اور مواقع بڑھ گئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کی ایک بہترین منصوبہ بندی کے ذریعے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کو جنہوں نے اس پورے کام میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس پورے کام کو وہ جو ہے وہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ ہمارے کارکن جنید بھائی جو کام کرتے ہوئے ایک حادثے کا شکار ہو گئے اور ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کے جو حق حلال کی جو روزی کمانے کی ان کا کام تھا، محنت تھی، اس کو قبول فرمائے، اور جو غلطیاں کوتاہیاں ان کو معاف کرے، اور جو خدمات انہوں نے جماعت میں جو ہے وہ انجام دی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی قبولیت کا درجہ بخشے۔ اسی طرح ہمارے جتنے ساتھی، ہمارے دیکھیں سرجان وہاں تیسرا ٹاؤن کے اندر واقعہ ہوا، ایک ساتھی شہید ہو گئے، کتنے لوگ زخمی ہو گئے۔ ڈاکٹر عبدالقادر سمرو صاحب جو ہمارے گلشن حدید میں تھے، ایک بہت ہی شفیق اور بزرگ ہستی، اتنی خدمت کرنے والے، وہ اس دوران میں ہم سے جدا ہو گئے۔ اسی طرح ہمارے حیدرآباد کے ایک ساتھی ایکسیڈنٹ کا، تو ان سب لوگوں کے لیے بھی ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے، اور آپ کے حق میں بھی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے خدمت کرنے کی توفیق دے، ایک بہترین علاقہ بن جائے یہ کہ جو ہمارے پورے شہر کے اندر ایک مثالی جو علاقے ہوتے ہیں جس میں تمام تر امور کو ہم بہترین طریقے سے، منظم طریقے سے انجام دیتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارا یہ کام مزید پیش رفت کرے گا۔ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے بہت سے چیلنجز بھی ہیں، بلدیاتی انتخابات بھی ہیں، اور یہ انتخابات بھی ہم اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتے یا لوگوں کے لیے نہیں لڑتے، بلکہ جماعت کی اس دعوت کو اچھے طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرنے، اور اگر کوئی موقع ہمیں مل جائے کہ جس میں ہمیں خدمت کا موقع ملے، تو آپ کو معلوم ہے کہ پہلے بھی ماضی میں ہمارے ان تمام ساتھیوں نے جب انہیں موقع ملا تو انہوں نے اپنا ایک امپریشن بنایا، اور وہی وہ امپریشن ہے جو آج جماعت اسلامی کے ساتھ موجود ہے۔ تو اس لیے بھی ہم ان انتخابات میں حصہ لیتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس مرتبہ ہم بہترین نتائج حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے نا، بس آپ سے یہی کہوں گا، آپ نے آج احتیاط کا بڑا زبردست کام کیا ہوا ہے، تو یہ آج کے لیے یا کرتے ہیں آپ اس طرح اسی طرح کرتے ہیں؟ چلیں ماشاءاللہ، تو یہ اچھی بات ہے۔ لوگ اکثر توجہ دلاتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے کام تو کر رہے ہیں لیکن خود احتیاط نہیں کرتے، بعض جگہ ہو پاتی ہے، بعض جگہ نہیں ہو پاتی، لیکن آپ لوگ اچھے طریقے سے کر رہے ہیں۔ ایک بات آخری ہے کہ اس وبا کا خوف طاری نہ کریں، بس احتیاط پوری کریں، لیکن ذہن دل و دماغ پر نہیں بٹھائیں۔ اس پہ بٹھا لیا تو گئے کام سے۔ دنیا میں جن جن لوگوں نے اس وبا کو اپنے دل و دماغ پر طاری کر لیا ہے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر اور سوشل میڈیا کے ذریعے، ان کی قوت مدافعت بھی ختم ہو گئی ہے، اور اگر ان پہ کرونا نے حملہ کر دیا تو وہ گئے۔ تو جو بے خوف ہو کر احتیاط کرتا ہے اور اپنے حصے کا کام کرتا ہے تو وہ انشاءاللہ حملہ بھی ہوگا تو اس سے بچ جائے گا، کیونکہ یہ قوت مدافعت جس میں زیادہ ہوتی ہے اس پہ اتنا اثر نہیں کرتا۔ تو اللہ پر بھروسہ بھی کریں گے، احتیاط بھی کریں گے۔ جزاک اللہ۔